بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعرات پروگرام نہیں ہو سکا، میں مدینہ منورہ چلا گیا تھا، وہاں سے کل ہی واپسی ہوئی ہے۔ مجھے زین صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ لوگ دعا اور سلام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں جب کبھی جاتا ہوں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو مجھے چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا، یا جس نے مجھ سے کبھی بھی نیکی کی ہو، میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، ان سب کو بھی میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میری وہاں کی ہوئی دعائیں قبول فرمائے اور پھر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ تقریباً 12-13 دن حاضری ملی، عمرے کی سعادت بھی حاصل کی، اللہ تعالیٰ یہ شرف پھر عطا فرمائے۔ آپ سب کو انتظار رہا ہوگا، اچانک پروگرام بنا تھا، چلا گیا، اس لیے 2 جمعرات آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اب حاضر ہوں۔ بسم اللہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس موجود ہیں، اکاڑوی فورم کے، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے۔ وہ سہولت کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال زاہبہ صدیقی صاحبہ کا، کہ کیا ایک عورت مرد کو آن لائن وائس کال پر پڑھا سکتی ہے جس میں صرف اس کی آواز جاتی ہو اور پڑھائی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات نہ ہو؟ کیا اس کی اجازت ہے اور کیا اس سے کی گئی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تعلیم، علم سکھانا، تدریس، پڑھانا، جیسا کہ حدیث شریف میں بتایا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مسلم میں عورت مرد دونوں شامل ہیں۔ عرض یہ کرنی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں رجحانات، میلان اور جو حوالے بن چکے ہیں، غلط استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا ٹیلی فون ہے، اسمارٹ فون ہے، آپ کو پتہ ہے VCR جب آیا تھا تو اس کا استعمال بھی ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تعلیم دینے کے حوالے سے بالکل پڑھا سکتے ہیں، لیکن دنیاوی باتیں یا دوسری باتیں نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تعلیم وہ ہو جو واقعی جس سے کوئی فائدہ ہو،
فضول نہ ہو، دین کی ہے تو سب سے اچھی بات ہے. باقی فنون ہوتے ہیں وہ دین کو سمجھنے کے لیے، تو وہ پڑھا سکتے ہیں، اس کی کمائی بھی جائز ہے، لیکن طریقہ غلط نہ ہو اور اس کا غلط استعمال نہ ہو. صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل معلوم کرتے تھے، پوچھتے تھے. تو عورت بھی معلمہ ہو سکتی ہے اور یہی زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. دوسرے جو پروفیشنز میں چلی جاتی ہیں جہاں ان کی نسوانیت بھی، پردہ بھی، دوسری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو صرف تعلیم کے لیے وہ درست ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس سے زینت بوانی صاحبہ کا سوال کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ملائی جائے گی. تو یہ بتا دیجئے کہ پہلی رکعت میں کتنی مرتبہ اور دوسری رکعت میں کتنی مرتبہ؟ جی میں نے اس کے ساتھ یہ بتایا تھا، پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ. یہ میرے پیر و مرشد کے ہاں یہ طریقہ ہے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 12 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ پہلی میں بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں کم کرتے جاتے ہیں. تو وہ بھی اگر وہ کرنا چاہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے. 8 رکعتیں، کوئی زیادہ 12 پڑھتا ہے. بسم اللہ. کم سے کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 ہیں. انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ رمضان المبارک میں جن حضرات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ملے انہیں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ رمضان المبارک میں نماز عشاء اور وتر کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے. جی ہر سال یہ بتاتے ہیں جس شخص نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، وہ اگر کم رکعتیں بھی ادا کی ہیں وہ وتر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. تراویح ہے سنت مؤکدہ، وتر ہیں واجب. تو جب سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وتر کو بھی پڑھے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی پہلے تراویح کی رکعتیں پوری کر کے بعد میں پڑھنا، وہ بھی ٹھیک ہے، اور وتر پڑھ لے بعد میں رکعتیں پوری کر لے، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تب بھی وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ جو حضرات نماز تراویح پڑھاتے ہیں جلد بازی میں اور قرآن مجید کی تلاوت صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر بالکل بھی تلفظ صحیح ادا نہیں ہو رہا تو درست نہیں، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، صحیح رفتار تیز ہے، کیونکہ ایک رات میں ختم قرآن کی روایات موجود ہیں تو لازمی بات ہے وہ تیزی میں ہی پڑھا ہوگا. لیکن پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جی وہ تراویح ایکسپریس جس کو بنا دیا لوگوں نے کہ وہ بالکل پتہ نہیں چلتا، وہ درست نہیں ہوگا. اصل میں لوگ جلدی کے لیے ہوتے ہیں، ان کو چھٹی تو ہوتی نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں دن میں چھٹی، رات میں کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جلدی کے لیے جاتے ہیں جہاں زیادہ تیز ہوتا ہے، لیکن اتنا تیز نہ ہو کہ حروف ادا نہ ہو رہے ہوں صحیح طرح. لیکن پڑھنے والا اگر صحیح حروف ادا کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ورتل القرآن ترتیلا. تو اگر وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تو اچھا ہے، لیکن اگر وہ صحیح پڑھ رہا ہے تیزی میں بھی پر پڑھ صحیح رہا ہو تو ٹھیک ہے. کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ اگر روزانہ آیت الکرسی بطور وظیفہ پڑھنے کی عادت ہو تو کیا خواتین ماہانہ ایام کے دوران پڑھ سکتی ہیں؟ ماہانہ ایام میں منع ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ توڑ توڑ کے پڑھ لے، ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے پڑھے تو وہ پڑھ لے. ایک آیت ہے تو ایک آیت پڑھ لے، لیکن یہ کہ پورے جس طرح ہوتا ہے روانی سے تو اس کی بجائے توڑ توڑ کے پڑھ لے. لاہور سے حماد صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ
ایک پروفیسر نے یہ کہا کہ انسان مسلمان اور غیر مسلمین دونوں موت کے بعد بھی نہیں مرتے، صرف جسم گل جاتا ہے کیونکہ اس جسم کے ساتھ اگلے جہان میں نہیں جا سکتے۔ کیا یہی بات اولیاء کے جسموں کے بارے میں سمجھنا درست ہوگا؟ کیا پروفیسر کی یہ تشریح قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں برزخ، مرنے کے بعد جو عالم کا مطلب زمانہ یا جہان، وہ برزخ کے معنی پردے کے ہیں، کرٹن۔ کیا ہے؟ آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں، جسم گلے یا نہ گلے۔ مرنے کے بعد زندگی ہے، عذاب ثواب، عذاب ہوگا تو لازمی بات ہے وہ اسے برزخی زندگی اس کو بھی حاصل ہے۔ لیکن غیر مسلم کے لیے بات کر رہا ہوں، مسلمان کے لیے اکثر کے جسم بھی محفوظ رہتے ہیں، اور اولیاء کرام شہداء کے حکم میں ہیں، وہ درجے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جیسا چاہے۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ایمان ہے تو ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر بھلے سے آپ کا جسم بچا بھی رہے۔ فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی ہے؟ رکھی ہوئی۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ تو اصل چیز ایمان ہے، ایمان کی سلامتی چاہیں، اس کی حفاظت کریں، باقی وہ برزخ ہے، اللہ کے سپرد۔ مٹی سے بنے تھے، مٹی میں جانا ہے، یہاں 4 دن جو گزارتے ہیں اسی کا حساب کتاب ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ، پھر اللہ کے سپرد۔ اللہ تعالیٰ اگر ظاہری جسم گل بھی جاتا ہے تو روح ایمان والی جو ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اولیاء کے لیے اپنے جیسا گمان نہ کریں۔ مولانا روم نے کہا نا، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شعر و شعر شیر لکھنے میں ایک جیسا، حقیقت میں فرق ہے۔ تو اولیاء اللہ کا حال اللہ کی عطا سے بہتر ہوتا ہے۔ بے شک۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا قطب الارشاد کا مقام غوث سے بڑا ہوتا ہے؟ جی، غوث درجہ ہے، قطب الارشاد بھی درجہ ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں اس میں یہ ہے کہ غوث اور قطب الارشاد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہی قطب الارشاد بھی ہوتا ہے، وہی غوث بھی ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم ہے۔ سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے اور شان دی ہے، مگر جو غوث ہوتے ہیں قطب الارشاد یہ بدلتے رہتے ہیں، تو ان کو وہی درجہ مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر قائم رکھے، آمین۔ عالیہ فاروق صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ میری بھتیجی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس حساب سے 4 جمعرات ہو گئے ہیں، تو اگر 5 جمعرات تک نہیں کرتے 40واں تو پھر کب کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ میں نے یہ کئی مرتبہ بتایا ہے، 40 دن پورے کرنا ہی چاہیے، لیکن کچھ لوگ 2-3 دن پہلے کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی 5 جمعرات ہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ 40 دن پورے ہی، مثال کے طور پر شہداء کربلا کا 40واں کب مناتے ہیں آپ؟ 40 دن پورے ہی کر کے بناتے ہیں نا، 20 صفر کو، ایسا ہی ہے نا۔ تو 40 دن پورے ہو جائیں، 1 دن کم ہو جائے، 2 دن زیادہ ہو جائیں، ایصال ثواب کبھی بھی ہو سکتا ہے، روز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں اس دن نہیں کیا تو اس کے سوا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ تو آپ اگر 2 دن پہلے بھی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، اسی دن کر رہے ہیں 40 پورے ہو رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ان کا اسی ضمن میں دوسرا سوال کہ اسی بھتیجی کی 2 بیٹیاں ہیں اور داماد جو صبح آفس جاتا ہے اور رات 8 بجے تک گھر آتا ہے، تو گھر میں کوئی اور نہیں جو ان کے بزنس کو دیکھ سکے، تو کیا بھتیجی کام دیکھ سکتی ہے جو کہ عدت میں ہے؟ بالکل دیکھ سکتی ہے، جو بھی جائز کام ہے کر سکتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا اس کو۔ باقی جو بھی جائز کام ہے، پڑھاتی ہے
یا یہ کہ وہ ڈاکٹر ہے تو وہ کر سکتی ہے، بس یہ کہ جو اس کو شرعاً جو چیزیں منع ہیں وہ نہیں کرنی۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ کن 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حدیث شریف بتا دیجئے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا وہ جو اپنی بیوی سے تنگ ہو اور طلاق نہ دے، دوسرا وہ جو قرض دے اور گواہ نہ کرے، تیسرا وہ نادان ناسمجھ کو مال دینے والا۔ جی، اس حوالے سے روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، اس طرح کی اور بھی ہیں، ماں باپ کے نافرمان کی بھی ہے، ظلم والے کی بھی ہے، نشہ کرنے والے کی بھی ہے۔ تو اگر بیوی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیوی تنگ ہے، یعنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے اور نہیں چھوڑ رہا، تو لازمی بات ہے وہ ظلم آ گیا تو ظالم ہو گیا، تو ظالم کے لیے بھی وہ مسئلہ آ گیا۔ تو ہر وہ شخص جو کسی طرح نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے اور اس سے نہیں چھوڑتا، تو اس کی دعا کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے۔ فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ مرنے کے بعد کرامن کاتبین کہاں جاتے ہیں؟ کرامن کاتبین تو نہیں مرتے نا۔ اچھا، جو کرامن کاتبین ہے، کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو 2 مقرر ہیں وہی ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کی تبدیلی ہوتی ہو، فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہے، تو فرشتوں کے لیے وہ موت نہیں ہے جو انسان کے لیے، نفس کے لیے لکھی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ آپ کے جو کرامن کاتبین جو آپ پر مقرر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ ان سے اور جو کو فرما دے یا جو حکم دے دے، تو اس میں آپ کو یہ پریشانی کیوں کہ وہ کہاں چلے جائیں؟ شاید ان کا یہ ہے کہ جی اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جائے گا، وہ فری ہو جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ تو فرشتوں کا کام جو ہے وہ تسبیح ہے، وہ اللہ کی کرتے رہتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ ایک بات دیکھی گئی ہے کہ کیونکہ اب آب زمزم تھوڑا سا اور اگر چاہیں ہم لینا تو کچھ رقم ادا کرنے کے بعد ملتا ہے، تو لوگ حرم سے چھوٹی بوتل بلا اجازت زمزم کی بھر کر اپنے وطن لے آتے ہیں، تو کیا یہ عمل کرنا درست ہے یا کوئی نہیں؟ حرج نہیں، وہ رکھا آپ کے لیے ہے۔ آپ وہاں پر، میں تو جاتا ہوں تو لوگ دوسری بوتلیں ہوٹل میں رکھتے ہیں، میں وہاں سوائے زمزم کے یہاں آ کے کوئی اور کیوں پینا؟ کوئی جوس، کوئی کولڈ ڈرنک، کچھ نہیں، زمزم۔ اب یہ جو زمزم ہمیں ملتا ہے یہ فلٹر ہوا ہوتا ہے، یہ اصلی زمزم جو کنویں سے نکلتا ہے اس کو فلٹر کرتے ہیں، جو اس کی اصل تاثیر تھی، کیونکہ وہ سپلائی اب دوسری جگہ شروع ہو گئی، پہلے صرف مکہ میں ہوتا تھا، بعض جگہوں پہ لوگ بھر کے لے جاتے تھے، اب مدینہ منورہ میں بھی ملتا ہے، تو آپ اگر وہ بوتل بھر لیتے ہیں تو وہاں پر منع نہیں ہے، وہ رکھی آپ کے لیے ہے تو آپ لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ طواف کرنے کے لیے مطاف میں بغیر احرام کے اجازت نہیں دی جاتی، تو لوگ عمرہ کی نیت کے بغیر بھی احرام باندھ کر مطاف میں آ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح کرنا بھی ٹھیک ہے؟ کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں رش کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا تھا کہ بغیر احرام کے مطاف میں آنے کی اجازت نہیں، تو اب اس طرح کا قانون توڑنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کورونا شروع ہوا ہے اس وقت سے یہ چیزیں آئی ہیں، وہ رونق جو حرم کی تھی وہ طواف اوپر کی منزل میں وہ کرنے دیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت لمبا پڑتا ہے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ احرام پہن کے جاتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سہولت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہی بنایا۔ اب آپ کا دل چاہ رہا ہے یا آپ نے سفر کرنا ہے اور آپ کو اجازت نہیں ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ حدیث شریف جس کا مفہوم کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ماں کے لیے نہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی رکھنا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو ان سے تب بھی سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ میں حدیث کے الفاظ کو اپنے ساتھ کیسے پابند کر دوں اپنی طرف سے؟ جو ماں ہے بچے کے لیے وہ ماں ہے،
اب وہ نیک ہے یا نہیں ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن بچے کے لیے سعادت ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو راضی رکھے، اور اگر ایمان والی ہے تو اور زیادہ، تو اس میں وہ چیز نہ کریں۔ ماں عورت کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، ماں کے قدم، بہت سی عورتیں ہیں مگر ماں نہیں ہیں، تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی رکھنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ مراد۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا نمازی کے آگے سترہ ایک انگل موٹا ہونا لازم ہے، نیز پردے یا باریک شیشے کے ذریعے سترہ ہو جائے گا؟ ایک ہاتھ کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے مراد غالباً 14 انچ ہوتا ہے، 15 انچ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز رکھ لے، ایک لکڑی بھی لگا لیتا ہے، تو اصل میں اگر وہ یہ اہتمام کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے کو خود خیال کرنا چاہیے۔ حرم میں نہیں ہو سکتا ہے، وہاں پہ مشکل ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ احتیاط کر لے، جتنی بہتر کرے گا اتنا زیادہ اچھا ہو جائے گا، ورنہ وہ ایک لکڑی بھی اگر لگا لے گا تو وہ ستھرا ہو جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ مختلف کمپنیاں نوٹس بنانے کے لیے خوش خطی کا اگر کام دیں تو اس کے ذریعے کمائی کرنا کیا جائز ہوگا؟ غلط چیز نہیں لکھنی، آپ حرام چیز لکھیں گے وہ بھلے سے آپ کسی کے لیے بھی لکھیں، جو چیز منع ہے اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ باقی خطاطی، کیلیگرافی بہت اچھی چیز ہے، آپ اس میں کوئی حرام چیز کے لیے لکھیں گے یا اس کا وہ آئے گا تو وہ آپ اس کے مجرم ہوں گے۔ نصاب پر سال مکمل ہونے سے پہلے مقروض ہو گئے تو زکوٰۃ کب لازم ہوگی؟ وہی سال جاری رہے گا یا نیا سال شروع ہو گیا؟ جی، آپ اس سال کو دیکھیں گے کہ اس سال آپ کے قرض کی رقم نکال کر بھی آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر نہیں ہے تو جتنا قرضہ ہے اتنا معاف، اس کے بعد آپ دیکھیں۔ اگر اس کے بعد آپ صاحب نصاب نہیں رہتے تو لازمی بات ہے اس سال کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، پھر نیا سال ہوگا۔ انار کو اندرونی چھلکوں سمیت کھاؤ کہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے، کیا جی یہ حدیث پاک؟ جی، روایت میں ملتا ہے جی۔ ان کا اگلا سوال کہ عورت کا اپنے شوہر کو مجازی خدا کہنے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ لوگوں نے اپنے ذہن سے لفظ بنا لیا ہے، خدا خدائی ہوتا ہے، مجازی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت ہے، اور وہ معروف میں ہے، معروف کا مطلب بھلائی میں ہے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا بھی حکم نہیں مانا جائے گا، وہ بادشاہ اسلام ہو، وہ شوہر ہو، وہ باپ ہو، ماں ہو، یہ ذہن میں رہے۔ تو وہ انہوں نے یہ ایسے ہی لفظ بنا لیا، کہنا نہیں چاہیے لیکن بنا لیا۔ اب اردو میں، فارسی میں نا خدا کا لفظ بولا جاتا ہے، خداوندان کا لفظ بولا جاتا ہے، بہت سے انہوں نے بنائے، لیکن اللہ کے لیے خدا کا لفظ کہ وہ خود سے ہے بولنا جائز ہے، اس کا نام نہیں ہے، تو صرف خدا نہ کہے، خدا تعالی کہہ لے، خدا پاک کہہ لے، لیکن شوہر کے لیے جب آتا ہے یہ لفظ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے بنایا ہوا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ سید عاطف حسن قادری صاحب کے سوالات، کیا کسی گھر میں جس کا دروازہ کھلا ہوا ہو بلا اجازت داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک ہوتا ہے باہر کا بیرونی دروازہ، ایک ہوتا ہے اندرونی دروازہ، بیرونی دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آنے کی اجازت ہے، لیکن اندرونی دروازہ جس سے آپ عمارت میں، ان کے گھر میں جیسے برآمدہ ہے، صحن ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو صدا لگانی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس لیے کھلا رکھا ہے کہ لوگ آئیں، لازمی بات ہے اندر جو رہائش کا علاقہ ہے، یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں، کون سا ایریا، بلڈنگ ایریا کہہ لیں آپ، یا جو بنایا ہوا ہے، اس میں بغیر اجازت نہ جائیں، آواز لگائیں، اور اگر وہاں کا معمول ہے کہ انہوں نے کھلا رکھا ہے، جو مرضی آئے پھر آپ جا سکتے ہیں۔ کیا اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہو اور اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیا ہو کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اس کو
اس کی توبہ کرنے سے پہلے کیے گئے اس عمل پر طعنہ زنی کرنا یا اسے سزا دینا اس عمل کو لے کر کیا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس پہ تو بڑا سخت حکم ہے کہ جس نے توبہ کر لی اس کو پھر اسی بات کا طعنہ دیا جائے تو کہا جاتا ہے خود اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بری بات ہے۔ ہمیں ہو سکتا ہے آپ اس کو برا سمجھ رہے ہوں، وہ توبہ کر کے اللہ کا مقبول بن گیا ہو، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ تنگ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سزا ہے جبکہ وہ ایک عرصے سے صبر سے کام لے رہا ہو؟ جی، اس حوالے سے اگر بات کریں تو میرا خیال کوئی بھی نہیں بچتا الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے۔ ہماری عادت ہو گئی ہے کسی نہ کسی طرح دوسروں کی توہین کرنا، الزام لگانا، اذیت پہنچانا، رکاوٹ بننا، ان کے لیے تکلیف کا سامان کرنا۔ یہ عام ہو گیا اور لوگ اس پہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کا کتنا وبال ہے، اس سے آپ کے اپنے کتنے کام رکتے ہیں، آپ کی کتنی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہے۔ بغیر یعنی اپنے گمان کر لیا ہے، آپ اس گمان پہ اس کو الزام دے دیتے ہیں جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں وہ کسی اور سے سن کر بغیر تحقیق کیے ہوئے بدگمانی کر لیتے ہیں، یا کسی کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، کام اس کا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپ کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہیں۔ حسد ہو جاتا ہے، اس طرح جلن ہوتی ہے، یا انا، انسان جس کو ایگو کہتے ہیں، وہ جھوٹی ہے انا ہے نا، اس کی تسکین کے لیے آپ یہ کرتے ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے سیاست میں، اداروں میں، نوکریوں میں، بزنس میں، یہی ہو رہا ہے۔ اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، اس نے ایسا کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ اور بعض مرتبہ ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے اور پھر اس کو دوسری صورتوں میں بھگتنا پڑتا ہے۔ نعمان نعیم صاحب کا سوال کہ آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اس میں آنکھوں والوں سے کیا مراد ہے؟ جی، آنکھوں والوں سے مراد اصل جو ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ آنکھ دی جس نے رب کو دیکھا۔ تو یہ آنکھوں والوں سے مراد اس دوسرے مصرعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا جائے، ان کو قدر ہوگی، انہوں نے صفاتی تجلی دیکھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین ذات کو دیکھا۔ تو یہ ہے کہ یعنی ایسی آنکھ والے جس نے رب کو دیکھا، وہ مراد۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ فاتحہ میں جو فروٹ رکھے جاتے ہیں ساتھ کھانے کے، تو کیا وہ کاٹ کر رکھنا ضروری ہے یا پھر ثابت بھی رکھ سکتے ہیں؟ آسانی ہے لوگوں کے لیے، اگر آپ نے ان کو تراش کے کاٹ کے رکھا ہے، ثابت بھی رکھ سکتے ہیں، اب نہ بھی رکھیں، نیت آپ کی ہے، اس میں بعد میں آپ نے دی ہے، اصل چیز نیت ہوتی ہے، سامنے رکھ کے برکت کے لیے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے سامنے رکھ کے پڑھنا۔ تو مراد یہ ہے، باقی آپ اب یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا بہت تبرک کا جہاں بھی ہو لحاظ کرنا چاہیے ہمیں۔ اور دوسروں کے لیے وہ کاٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو مل جاتا ہے، بندھے ہوئے میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زیادہ لے لے، تو ہم اس وقت خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے دوسرے بھی لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ شادیوں میں نہیں رکھتے، اس طرح کے موقعوں پہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اپنے حصے کا تھیلی میں ڈال لیا اور دوسرا مطالبہ کرتے ہیں گھر لے جانے کے لیے یا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ادب عطا کرے۔ آمین۔ طٰہٰ صدیقی صاحب کا سوال کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کچھ جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا پھر ہدایت دی، رہنمائی فرمائیے۔ معاذ اللہ، ایسا ترجمہ کرنے والے بھی اور ایسا ماننے والے بھی، کیا ایمان ہے ان کا کہ نبی کے لیے یہ تصور کر رہے ہیں؟ جو یعنی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو ہمیں سیدھا راستہ سکھانے والے ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ ایسے لفظ کہنا، اللہ معاف کرے، سری گستاخی ہے۔
نبی کے لیے ایسے لفظ بولنا سری کا مطلب کھلی ہوئی، کلیئر، گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے ہیں، تو پھر ہم عمرہ یا حج پر جانے والوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا؟ کاش کہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آئے۔ بلا شبہ وہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی فرشتوں کی کہ وہ گواہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک شوق ہے کہ وہاں میرا نام لیا جائے، میرا وہاں ذکر آئے، تو یہ سلام پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے نا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا حوالہ کہ میں جب وہاں تھا اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، تو یہ سلام بھجوانا سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کہہ کے بعض لوگ، مثلا مجھے ایک صاحب ملے مسجد نبوی سے باہر کہ جی آپ نے میرا نام لے کے کہنا ہے اور یہ آپ پہ قرض ہے۔ میں نے ان سے کہا میں نام لے دوں گا، لیکن آپ ایسا نہ کہیں، کیونکہ آپ پابند کر رہے ہیں، بھول ہو سکتی ہے، بھول میں آپ مجھے گناہ گار کریں گے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اگر یاد رہے تو میرا نام لے کے سلام پیش کر دیجیے گا، یاد رہے تو، تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یاد نہ رہے تو کہ جس نے بھی سلام کہا ہے اس کا سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی پھر سلام کیوں کہتے ہیں، تو اس طرح تو میں 10 باتیں آپ کو اور بتاؤں گا، پھر ان کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ ایک شوق ہے، سعادت ہے کہ وہاں ان کی بارگاہ میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، وہاں ذکر ہو رہا ہے آپ کا، تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے اور یہ شوق ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دوسروں کو بھی بھجواتے ہیں سلام، اس کے میں نے کہا نا دعاؤں کے حوالے سے اور کتنی چیزوں کے حوالے سے کہ آپ وہاں دعا کیجئے گا، تو دعا تو اللہ یہاں بھی سن رہا ہے، تو وہاں دعا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت سی باتیں آتی ہیں، تو یہ شوق ظاہر کرنا سعادت کی بات ہے۔ فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنا کیا شرعاً واجب ہے؟ اگر کوئی سگنل توڑ کر آگے بڑھ گیا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو۔ اب وہ ریڈ لائٹ، سرخ بتی جل رہی ہے، تو دوسری طرف والے کو جہاں پر سبز گرین لائٹ ہے اس کا اعتماد آپ توڑ رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ اس طرف سرخ ہے تو یہ نہیں آئے گا، حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ ہی ذمہ دار بنتے ہیں اس کے۔ تو یہ قوانین آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ قانون ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں آسانیوں کے لیے، اب نہیں ہوتے ہیں جہاں تو آپ دیکھیں ٹریفک بے ہنگم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو سہولت دی گئی ہے، اس پہ وہ خرچہ کرتے ہیں، آپ ہی کے ٹیکس سے کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، تو ان کو کرنا چاہیے۔ اب آپ نہیں کریں گے، اگلا اعتماد کر رہا ہے کہ جی اس طرف سرخ بتی ہے یہ نہیں آئے گا، اور آپ آ گئے، نتیجے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آپ اس کی وجہ بنے ہیں، تو گناہ گار کیوں نہیں ہوں گے آپ؟ اسرار علی صاحب کا سوال کہ ساری کشتیاں جلا کر آگے بڑھنا، میں نے یہ سنا ہے کہ اس محاورے کا تعلق دور صحابہ میں پیش آنے والے کسی واقعے کے ساتھ ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی وہ جنہوں نے اسپین فتح کیا تھا نا، ان کے بارے میں ہے کہ جی اس ارادے سے کہ ہم نے واپس نہیں جانا، تو یہ کشتیاں جلانا ایک محاورہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے ہر حال میں، ہو نہ ہو۔ آپ کے ہاں اور بھی لوگ کچھ بائی ہوک بائی کروک اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ بول دیتے ہیں، تو یہ اصل میں مثلا اختر شماری، تارے گننا، یہ انتظار کی بات ہے، انتظار کے لیے کہا جاتا ہے، انتظار، تو محاورے بن جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا عزم، ارادہ، آپ کی وہ ول اتنی پختہ ہے کہ اب ہر حال میں نے یہ کام کرنا ہی ہے، تو یہ مراد ہے۔ تو وہ جو لشکر گیا تھا اسلامی، اس کے حوالے سے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ ہمارے ملک میں
عوام کا قانون ہاتھ میں لینے کی بڑھتی ہوئی روش کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سوال آپ نے کر لیا. میں آیا ہوں سفر سے، وہاں مجھے اطلاعات ملی، میں مناظر بھی مجھے لوگوں نے سوشل میڈیا، چونکہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، وہ بھی دیکھے. ایک انسان دین کا بھی پابند ہوتا ہے، وطن کے قانون اور آئین کا بھی پابند ہوتا ہے، اس کی غیر شرعی باتوں کا نہیں. اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، انسانی معاشرے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. پاکستان کو ٹارگٹ یعنی ہدف بنا لیا گیا ہے. یہاں لوگوں سے حیا نکالی جائے، ایمان نکالا جائے. یہ جو پیٹریاٹ ہیں کہ جناب بہت زیادہ محب وطن، یہ نہ رہیں، ان کے اندر اخلاقی خوبیاں نہ رہیں، تو ملاوٹ ہو، بھتہ ہو، ناپ تول میں کمی ہو، جال سازی ہو، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھر دی گئی ہے اور لوگ اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. اب ٹرانسجینڈر کا بتا لیں آپ، یعنی جنس کے حوالے سے، کہ خود استاد کہے کہ بھائی بہن اکیلے ہیں تو تم اس پہ لکھو، یعنی استاد کہہ رہا ہے، یونیورسٹی میں کہہ رہا ہے، ذمہ دار ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہن بھائی کے درمیان تعلق. تو کیا ہے یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بیرونی مداخلت، کہ غیر مسلم سازشیں، ان کے اعلی کار بنتے ہیں، ان سے پیسے ملتے ہیں، وہ آپ کو کسی طرح اس میں ڈالتے ہیں. اب بلاسفیمی کے حوالے سے میں نے پچھلے رمضان میں بھی بتایا کہ عادت ڈالتے ہیں پورنوگرافی، ننگی تصویریں دکھانے کے آہستہ آہستہ عادی، پھر ان کا غلط استعمال، یعنی ننگے بدن پر قرآنی آیتیں لکھا کے دکھائیں گے، اور پھر یہ کہ وہ چیزیں آج کل اب ٹریس ہو جاتے ہیں، کون کہاں کس وقت کیا ہے، وہ آپ لوکیشن بند بھی کریں ٹریس ہو جاتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی بگاڑا جا رہا ہے. اچھا، جس لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا، جو ایک پارٹی کا لیڈر ہے، کیا وہ عرش سے اترا ہے؟ اس کے لیے یہ لفظ کہے گئے کہ جی یہ اس نے خود کہا اللہ مجھے تیار کر رہا ہے، جس طرح نبی کو چنا تھا اس طرح مجھ کو چنا ہے. بچے سے کہلوایا گیا کہ نبی پاک کے ماں باپ کے بعد اس کے ماں باپ، اس طرح کی باتیں کہلوائی گئیں معاذ اللہ، اور اس پر تالیاں بجائی گئی بجائے برا سمجھنے کے. خود پارٹی لیڈر نے جس کے لیے کہا گیا، اس نے نہیں کہا کہ یہ غلط کہا گیا ہے، یعنی خوش ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اوپر باقاعدہ کام ہو رہا ہے کہ ان کے اندر سے ایمان نکالا جائے، خوف خدا نکالا جائے، ان کے اندر سے غیرت، حیا، یہ چیزیں ختم کی جائیں. موڈسٹی کہتے ہیں آپ، شیم فلنس کہتے ہیں، وہ نکالی جا رہی ہے. نتیجہ دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کے لباس دیکھ لیں، ان کا انداز دیکھ لیں، کردار دیکھ لیں، نشہ کرنا دیکھ لیں، یا غلط رجحانات دیکھ لیں، جو ماحول بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر اس کے خلاف کارروائی نہ کریں، ہاتھ سے نہ روکیں، زبان سے اس کے خلاف نہ کہیں، صرف دل سے برا جان رہے ہیں. اور برا بھی اس طرح کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، یعنی وہ برا بھی اس طرح نہیں سمجھ رہے، صرف رسمی طور پر کہ بری بات ہے، اتنا ہی کہنا. ابھی یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ابھی 2007 کی 12 مئی، ہمیں کراچی والوں کو تو وہ بھی نہیں بھولے گی جو کچھ ہوا تھا. اب یہ 9 مئی اس سال کی 2023 کی، آپ اندازہ کریں کہ خود پاکستانی اور مسلمان کہلانے والوں نے جو کچھ کیا، جنہوں نے اکسایا، جنہوں نے فنڈ دیے، جنہوں نے کروایا، جنہوں نے کیا، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اچھا جی، آپ کے ہاں فوج آپ کی حفاظت کے لیے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور امن کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابیاں ہیں، وہ اصلاح کرنے کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس ادارے کے لیے ہم ایسا کر دیں کہ جی عوام میں اور اس کے درمیان جو تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے.
نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ کی یہ جو جوہری توانائی ہے، آپ کا جو دن رات کا امن ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اب سوچیں، اچھا عدلیہ ہے، سب سے زیادہ ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے وہ، وہاں پر آپ گواہ سے تو حلف اٹھواتے ہیں، کبھی جج سے بھی حلف اٹھوائیں کہ وہ روز صبح حلف اٹھائے کہ میں جو بات کروں گا سچ کے مطابق کروں گا، عدل کے مطابق کروں گا، وہ بھی، اور وہ ذمہ دار ہو، کسی کے دباؤ میں نہ ہو، کسی کے خوف میں نہ ہو، سوائے رب تعالیٰ کے، اس کو پتہ ہو کہ میں اپنے فیصلوں کا جواب دوں۔ لیکن وہاں بھی جانبداری نظر آتی ہے، اداروں میں بھی نظر آتی ہے۔ پچھلے یہ جو صاحب تھے لیڈر، ان کو لایا کون تھا، نکلے کیسے، ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں میں، وہ کہتے ہیں نا، وشواس گھات ہو جائے، آپ کا اعتماد ٹوٹ جائے، ٹرسٹ بریک ہو جائے، تو پھر اچھا آپ اس وقت کچھ نہیں دیکھتے۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں نا، ان کو خدا یاد ہے، ناموس رسالت کے لیے لوگ نکلے تھے، ان پر تو آپ نے گولیاں چلا دی، ان کے ساتھ سینوں پہ گولیاں ماری تھیں ان کے۔ کس لیے نکلے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے نکلے تھے۔ تو آپ کے ہاں اب یہ کہ کون سے قاتل ہیں ان کا نہیں پتہ چلے گا، اداروں کے لیے آپ فوراً ڈھونڈ نکالتے ہیں، پاتال سے بھی کہتے ہیں، پاتال کا مطلب ڈیپسٹ پلیس سے بھی نکال لاتے ہیں آپ ان کو۔ تو ہمیں عدل چاہیے اس ملک میں۔ وہ جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے جی قانون سب کے لیے، تو جب اس کی گرفتاری آتی ہے تو اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ اگر سمجھتا ہے کہ مجھ پر الزام ہے تو جائے عدالت میں، لیکن یہ کہ اس کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، اس کی گرفتاری ہو تو وہ رد عمل کے لیے اکساتا ہے لوگوں کو، کیا کچھ کہتا ہے۔ تو ایک طرف کرسی کی ہوس حاصل کرنے کی، ایک طرف کرسی کو بچانے کی، عدل کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، دین اور وطن سے زیادہ اہمیت آپ لوگوں نے ان اشخاص کو دے دی ہے۔ کون ہے یہ؟ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا یہ جو 2-2.5 ہزار جتنے اس وقت سیاست میں اسمبلیوں کے، ان سب کو ایک طرف بند کر دو، نیا خون لے کے آؤ۔ ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں، سب کو آزما لیا ہے۔ اور سیاست نام ہی کیا ہے، 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کر کے جو آئے گا وہ دگنے کمانے کے لیے آتا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، دیکھا، وہ کہہ رہے کرپشن ہمارا حق ہے، بتا لینا، ٹارگٹ کلنگ۔ ایک ٹیلی فون کے لیے تو آپ یہاں بندہ مار دیتے ہیں۔ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، تو یہ سارے گناہ گار ہیں، حکمران بھی اور وہ لوگ بھی، اور وہ ماں باپ بھی جو بچوں کو نہیں روکتے، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور یہ اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، بے امنی بد امنی کی صورت میں، مختلف بلاؤں کی صورت میں۔ ہم سب کو سدھرنا ہوگا۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور میرے لیے سب سے بڑھ کر خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے خود خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ اب جب حرام کھائیں گے، رشوت کھائیں گے، بھتہ کھائیں گے، تو پھر آپ کے اندر خون میں کہاں پاکیزگی رہے گی؟ پھر غلط خیالات آئیں گے۔ تو یہ بات آ گئی سوال، تو اس حوالے سے میں نے اتنی بات کر دی، آخر میں کرتا، لیکن بہت دکھ ہے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا، اور ہم اسی سے ہٹ گئے۔ اب ہم جہاں کھڑے ہیں، آج فیصلہ کر لیجئے، وطن چاہیے، عزت چاہیے تو سدھر جائیے۔ ہم سب کو سدھرنا ہوگا۔ میں اپنے سے ابتدا کروں، دوسرے کا انتظار نہ کروں، اس کے لیے میں نمونہ بن جاؤں۔ رشوتیں ختم کریں، کرپشن ختم کریں، ملاوٹ ختم کریں، جعلی دوائیں بنانا ختم کریں، جھوٹ بولنا ختم کریں، آپ کا ملک آپ کے لیے جنت بن جائے گا۔ جنت سے مراد اچھا، وہ جنت مراد نہیں ہے، لیکن اچھا ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے خود ہی اس کو دوزخ بنا لیا ہے، تو پھر آپ کو بھگتنا ہے۔ ہم نہیں سدھریں گے تو ماحول نہیں بدلے گا۔ وہ صدر صاحب، وزیر اعظم، وزیر، سفیر، امیر، سب ہم ہی میں سے گئے ہوئے نا، ہم نہیں پال رہے ہیں۔ مہنگائی ہو رہی ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، وہ غلط قانون بنا رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ آپ نہیں سدھریں گے، نہیں ہوگا۔ آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کو اہمیت دیں، پھر وطن کو اہمیت دیں۔ یہ سارے لوگ آنے جانے والے، یہ کرسی کسی کی نہیں ہوتی ہے، آج ہے نہیں ہے،
کچھ تھے نا، رات کرسی پہ تھے، صبح پھانسی پہ تھے. یہ بھی آپ نے منظر دیکھے ہوئے ہیں نا. تو ہمیں سب کو سدھرنا ہوگا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو ہمیں، اگر خوشحالی چاہیے، ہمیں ترقی چاہیے، تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلا سوال ثنا سعید صاحبہ کا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سونا کیا درست ہے؟ اگر آپ رات کے جاگے ہوئے ہیں، فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی ہے، نیند آ رہی ہے، سو جائے. اشراق تک جاگ سکیں تو بہتر ہے، ورنہ سو جائیں. یعنی فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں، اس کے بعد نیند کا غلبہ ہے، سو جائیں. لیکن یہ کہ اشراق تک جاگ لیں تو بہتر ہے. سورج نکلنے پہ اس وقت جب صبح پو پھٹتی ہے نا، تو فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، دعائیں کرنے والے دوسرے برکت لیتے ہیں. لیکن نیند آ رہی ہے، فجر پڑھ لی ہے، سو جائیں. جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ کسی مسلمان کو فقط اپنے ناقص فہم کی وجہ سے کوئی حدیث یا قرآن کی آیت سنا کر مستحق عذاب ٹھہرانے والے پر کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آیت یا حدیث شریف یا فرمان سنانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے جب تک کہ واضح نہ ہو. شریعت میں ہوتا ہے جب واضح ہو جائے تو حکم لگایا جاتا ہے، قاضی کا کام ہے. لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام عذاب والا ہے، لیکن اس پہ حکم نہیں لگائیں گے. آپ اس کو بتائیں، وہ توبہ کرے، وہ اصلاح کرے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بتائیں. آپ ڈائریکٹ نہیں کہ تم جہنمی ہو گئے اور تمہیں یہ، وہ نہیں ہوگا. صرف یہ کہ یہ کام ایسا ہے، وعید سنائی جائے گی نا، جو حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کام عذاب والا ہے. لیکن یہ کہ تمہیں عذاب ہوگا، تم اس پہ اپنی طرف سے حکم نہ لگائیں. یہ بتائیں کہ یہ حکم ہے. علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ جن لطیفوں میں فرشتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے انہیں بطور کردار بیان کیا جاتا ہے، ایسے لطیفے سنانے اور سننے والوں پر کیا حکم لگے گا؟ وہ لطیفہ جس میں واقعی توہین ہو رہی ہے یا تمسخر ہو رہا ہے، وہ خواہ فرشتے کا ہو، کسی اور نیک آدمی کا ہو، مسلمان کا ہو، کسی انسان عزت والے کا نہیں. صرف اس حد تک ہو کہ اس سے کوئی بات ہے، کیونکہ اس میں بھی اشارہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو لطیفوں والے ہیں وہ لحاظ نہیں کرتے تو غلط کرتے ہیں خاص طور پر. دوسری بات یہ کہ محمل، شاید عام ناظرین کو محمل کا مطلب نہ معلوم ہو. ہم کسی لفظ کے ساتھ اسی جیسا لفظ ملاتے ہیں، جیسے چائے، وائے، چائے، شائے. تو یہ وائے شائے جو ہے یہ محمل. تو لوگ دین کی باتوں میں بھی لگا لیتے ہیں، نماز شماز معاذ اللہ، یا کوئی قرآن کے ساتھ کوئی اسی طرح کا لفظ غلط. تو یہ محمل نہیں لگانے چاہیے. اور جہاں پر بھی جن ہستیوں کا احترام ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. منہ سے نکل گیا فوراً توبہ کر لیں اگر غلط لفظ نکلا ہے تو. فیاض خان صاحب کا سوال کہ انڈینز اور پاکستانی حضرات اکثر آپس میں فقط اپنی قومیت کے فرق کی بنا پر نفرت رکھتے ہیں. میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ جب ہم عمرے کی ادائی کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو ہم پاکستانیوں کی بس میں ایک انڈین کو بھی جگہ دی گئی تھی کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی. تو بس میں موجود ایک پاکستانی معمر شخص یہ کہتے ہوئے بس سے اتر گیا تھا کہ جس بس میں انڈین موجود ہو میں اس بس میں نہیں بیٹھوں گا. کیا حکم شرع ہوگا؟ جنت میں کیا کرے گا؟ اگر کوئی مسلمان انڈیا کا رہنے والا جنت میں جائے گا تو یہ کہے گا جی میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا جس میں انڈین ہوگا. پوچھنا چاہتا ہوں، کعبے میں کہ جس کعبے میں کوئی انڈین عبادت کر رہا ہے میں اس کعبے میں نہیں جاؤں گا. کیسی بات ہے؟ خطبہ حجت الوداع یاد نہیں ہے؟ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، عربی پر اجمی. کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. اعلیٰ حضرت کہاں کے ہیں؟ انڈیا کے. خواجہ غریب نواز انڈیا. کیا بولے گا یہ شخص؟ بڑی بدترین اس نے وہ بات کی ہے. بد تو برے کو کہتے ہیں، ترین اگلی ڈگری، یعنی بہت بری بات کی ہے. وہ انڈیا کا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ دنیا کے کسی علاقے کا ہو، ایمان والا ہے
تو ہمارا بھائی ہے، ایمان والا نہیں ہے تو انسان ہونے کی وجہ سے وہ انسانی برادری کا ایک فرد ہے۔ جہاں تک یہ کہ گستاخ ہو، مرتد ہو، اس کے لیے ہم ایسے لفظ نہیں کہیں گے، باقی انسان ہے۔ قرآن نے بھی ان کے لیے کہا ہے۔ اب وہ یہ کہ بلہم عدل، کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن یہ کہنا انڈین ہے، یہ جس نے بھی کہا ہے اس کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا ہوا وہ بس سے اتر گیا، ورنہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کی اتنی بات پہ اس کو اتارتے تھے۔ بہت بری بات ہے یہ۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں جنت سے نکالا گیا تھا اور بطور سزا زمین پر بھیجا گیا تھا، کیا درست ہوگا؟ ہمیں وہ لفظ، حضرت آدم تو نبی ہیں، اور قرآن نے خود کہا فنسی ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، یہ رب نے گواہی دی ہے۔ وہ نبی ہیں، نبی کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، اور یہ ظاہری طور پر چونکہ مشیت تھی، اللہ نے اتارنا تھا۔ وہ اب بھی پہلے آسمان پر جلوہ گر ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں۔ رہی بات یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کہتے چہ جائے کہ ان ہستیوں کے لیے ایسا کہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا کارخانہ قدرت ہے، ایک اس کی رضا ہے، ایک اس کی مشیت ہے۔ اگر مشیت نہ ہوتی وہ پھل نہ کھاتے، وہ چونکہ صورتاً ان سے وہ چیز ظاہر ہوئی اور وہی سبب بننا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے، جو ایسا کہتا ہے توبہ کرے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پودوں اور پھولوں میں بھی جان ہوتی ہے، کیا اسلام اس بات کی تائید کرتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سوکھ جاتے ہیں۔ وہ جو حدیث شریف بتائی گئی ہے، یہ ٹہنی جب تک تر رہے گی تسبیح پڑھتی ہے، وہ قبر والے کے عذاب میں کمی ہوگی، حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور والنجم والشجر یسجدان قرآن میں ہے، گھاس بھی اور یہ جتنے آپ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کو، ان میں زندگی ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں مرجھا گیا، مر گیا؟ تو یہ لفظ آپ ان کے لیے بھی کہتے ہیں، تو ان میں زندگی ہے، مگر مراد وہ نفس والی بات، وہ جو آپ لیتے ہیں انسان کے لیے یا ذی نفس کے لیے نہیں، لیکن زندگی ان میں ہے۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ سجدہ شکر کے بارے میں کیا شرائط ہیں، کیا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، جب آپ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وضو کرنا ہے، ایک سجدہ اچانک آپ کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی ملتی ہے، آپ وہ جھک جاتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوتی۔ سجدے کس کے کس طرح کے ہیں؟ باوضو لوگوں کا سجدہ ہو سکتا ہے، قبول نہ ہو، اور بے وضو کا جو محبت میں اس نے اللہ کے ادب میں یا کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو وہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، جس طرح کھلاڑی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اور کر لیتے ہیں، وہ اور وہ کیفیت ہے، لیکن باقاعدہ جو سجدہ شکر کیا جائے گا اس میں لازمی بات ہے، اور ہمیں تو باوضو رہنا چاہیے، لیکن ہم صرف وقتی طور پر وضو کرتے ہیں۔ ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، وضو کر کے سوئیں، اور جو باوضو رہتا ہے اس کو کتنا فائدے ہوتے ہیں۔ تو وہ اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کون کون سے سجدے پر گفتگو شروع کر دی، یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا اگر کسی نے ماضی میں کسی کا کچھ مال چوری کیا اور بعد میں وہ توبہ کر کے اپنے اس جرم کو سب کے سامنے قبول کر لیتا ہے، تو اب اگر وہ چوری شدہ مال واپس روپے کی موجودہ قدر کو دیکھتے ہوئے کرے گا، یا جتنا مال چوری کیا تھا جس اتنا ہی طرح بھی واپس وہ کرے؟ اتنی ہی رقم ادا کر دے، موجودہ رقم نہ بھی اس کا ویلیو نہ کرے، اتنے مثلاً 10 روپے تھے تو 10 روپے ہی دے دے، تاکہ اس کے اوپر سے وبال اترے، اور اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے تو وہ موجودہ قدر کو شمار کر لے، لیکن اتنا بھی دے دے تب بھی حرج نہیں۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ ماؤں کے عالمی دن جسے مدرس ڈے کہا جاتا ہے، اس کو منانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ اصل میں ایک اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے سالانہ کچھ دن بنا لیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی دن ہے ماؤں کا،
یہ صرف اس کی ایک آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ انہوں نے کتنے عنوان سے کتنوں کے دن بنائے ہوئے ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ صرف وہی ایک دن ہے۔ تو تمام دن منانے کا کیا مطلب ہے؟ دن منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر پہچانیں، اس دن اس کا تذکرہ کر کے اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کریں، یہ مراد ہے۔ ماؤں کا سارا دن، کون سا دن ہے جو ماں کا دن نہیں ہے؟ کون سا دن ہے جو باپ کا دن نہیں ہے؟ تو اصل میں تو اللہ کے دن ہے۔ یہ وہ لوگ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جو میلاد النبی پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ماؤں کے دن پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مدرسے کا دن ہو، ان کے مفتی کا دن ہو، اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ بہرحال یہ صرف ایک خاص پیغام کے لیے ہوتا ہے کہ اس دن وہ پیغام زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن نہیں ہے، ماں کا ہر دن ہے، بلکہ دن ہے ہی تو ماں کے ساتھ ہے، ورنہ دن کیا ہے؟ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ عورت کو ناقص العقل کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جس ہستی نے یہ فرمایا ہے اس ہستی کا پہلے احترام پیش نظر رہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ کس درجے کی ہے اور ہمارے لیے اس کا کتنا احترام ضروری۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ عورت کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے بنایا، اس کے جسم کی ساخت شیپ الگ رکھی، اس کے اندر کیفیات، سائنس نے ایٹانومی کہتے ہیں، بیسک ایٹانومی، اس کو پڑھ لیں تو اس میں بھی اب چیزیں واضح ہو کے آ گئیں، فرق ہے۔ اور چونکہ اس کے بارے میں اس کو صنف نازک آپ بھی کہتے ہیں، جب آپ اس کو صنف نازک کہتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ مرد کی طرح نہیں، اور آپ اس سے وہ کام لینا چاہ رہے ہیں جو مرد کے حصے کے کام ہیں، نتیجے میں آپ اس کی نسوانیت کو متاثر کر رہے ہیں، یعنی اس کا عورت پن ختم کر رہے ہیں آپ۔ تو عورت کے اندر یہ کہ دو بھول جانے کی بات، ہو سکتا ہے کوئی عورت بہت شارپ ہو، لیکن یہ سب کے لیے جب چونکہ حدیث میں یا فرمان میں آ گیا تو اب اس کو دیکھنا ہے کہ ان میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کی کہ بھول جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ مرد کے مقابلے میں سائنس بھی آج بتا رہی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی ناقص العقل، اس کی دیت عادی، مگر فرمایا اچھے اچھوں کی عقل کو چلا دیتی ہے، یہ بھی الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ عورت کی توہین نہیں ہے۔ اگر عورت یہ سمجھے کہ مجھے ناقص العقل اور ناقص الدین کہا گیا کیونکہ اس کے معنی ایام ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو یہ اس کی توہین نہیں ہے، اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک خاص حکم ہو گیا۔ اب عورت کو یہ اس سے کمتر جانا جائے کہ نہیں جی وہ گھٹیا مخلوق ہے، ایسی دین نے کوئی بات نہیں سکھائی۔ ہاں، اس کے عورت ہونے کی وجہ سے کچھ اس کے لیے لحاظ ہیں، کچھ اس کے لیے رعایتیں ہیں، اس لیے اس کو ایسا رکھا گیا ہے۔ آپ اس چیز کو ختم کر کے اس کو لانا چاہتے ہیں برابر کہ جی فوج میں بھی لائیں اس کو، جناب اس کو منظر عام پہ لائیں، آپ اس کو یعنی چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بنائیں، تو پھر لازمی بات ہے آپ نے غلط استعمال کیا۔ تو عورت خود اپنی عزت گنوا لیتی ہے اس وقت جب وہ دین کے حکم کو اپنے خلاف سمجھتی ہے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اس کی پارسائی کو بچانے کے لیے۔ یہ اگر عورت میں کشش ہے یا نہیں ہے تو اسی لیے مردوں کو کہا گیا نگاہ کے لیے، عورت کو پردے کے لیے کہا گیا، مرد کو نگاہ جھکانے کے لیے کہا۔ اگر اس چیز کو آپ نہیں مانتے تو پھر یہ دنیا بھر میں برائیاں جو ہو رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ جو زیادہ نمائش کرتی ہے، جو زیادہ اوپن ہوتی ہے، وہ پھر نگاہوں کا نشانہ بھی بنتی ہے، پھر شکایت بھی کرتی ہے۔ تو یاد رہے شریعت کے احکام عورت کی توہین نہیں ہے، عورت کی حفاظت کے لیے۔ اب اس کو جو یہ ناقص العقل کہا گیا تو کیا مطلب اس سے وہ کام نہیں لیے جائیں گے جو مرد کے کرنے کے ہیں؟ ورنہ عقل کے لحاظ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کیا شان تھے ان کے علم کی، سیدہ پاک کی کیا شان ہے۔ تو ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے، مگر جو اصل حکم ہے وہ ان ہستیوں نے بھی وہ کبھی اقتدار کے لیے نہیں آئیں، اس طرح نہیں آئیں۔ آج عورتیں کیا کچھ کر رہی ہیں، تو جو ان کا حال ہو رہا ہے وہ بھی وہ دیکھ لیں، تو اس چیز کو سمجھیں۔
عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ زوجین کے درمیان ہونے والے تنازعات کو حل کرنے کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے؟ جی، وہ حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، قرآن میں دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ دار سمجھدار آدمی بیٹھ کے مسائل حل کروائے، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، لیکن یہ کہ اکسانے والے ملتے ہیں، سلجھانے والے نہیں ملتے۔ پھر زبان ایسی استعمال ہوتی ہے، بہت سے لوگ تو سننا بھی نہیں چاہتے، نہیں جی بات بھی نہیں کرنی ہے، وہاں تک آ جاتے ہیں۔ تو جب اب نزاع کی صورتیں، پہلے تو یہ تھا کہ جی جائیں گے میکے کوئی بات ہوگی، اب ایک ایک منٹ کی رپورٹ آپ لوگ خود دے رہی ہیں بچیاں، تو وہ بسنا چاہتی ہوں گی تو ایسا پھر کہاں کریں گی؟ ادھر سے بھی آگے وہ بچی کو بجائے اس کے کہ نہیں تم اپنی باتیں اپنے تک رکھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں جی نہیں تم بتاؤ، تمہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرامے ایسے دکھائے جائیں گے یا ایسی باتیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، شریعت یہی کہتی ہے آپس میں حل کریں یا دونوں طرف کے افراد بیٹھ کے حل کرائیں۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے گنجائش نہیں، مثلا وہ ماں باپ کو برا کہنا، اب لڑکے والا جب لڑکی کے ماں باپ کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کرے گا، اگر وہی بات وہ لڑکی کرے تو برداشت ہوگی اس سے؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ساس کا یا سسر کے تانے دینا، لائی کیا تھی، کیا کر رہی ہے، وہ اس کی جو باتیں ہیں انہوں نے بگاڑ رکھا ہے۔ سمجھدار لوگوں کے ہاں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں، جاہلوں کے ہاں کم ہیں یہ باتیں۔ حیرانی کی بات ہے، جو پڑھے لکھے اپنے آپ کو سویلائز کہلاتے ہیں ان کے ہاں یہ باتیں زیادہ ہیں۔ وہ دوسرے گھر میں وہ مار کھا کے بھی خوش رہ لیتی ہے، حالانکہ وہ ظلم ہوتا ہے اس کے باوجود، لیکن یہ بڑے گھروں میں یہ مصیبتیں زیادہ ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ دور حاضر میں آپ کے نزدیک ایسی کون سی بدعات ہیں جو اہل سنت میں داخل ہو چکی ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، رد بدعات کے حوالے سے ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ کچھ خانقاہوں میں جاہل پیروں نے جو اہل نہیں تھے گدی پہ بٹھا دیے گئے، ان کو اب گدی نشین کہیں یا گدی نشین کہیں نہیں سمجھ آتا، جو خالی لفافے ہیں، خلیفے نہیں ہیں، اسی طرح جن کو خلافت خالی آفت، وہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے کچھ غلط باتیں داخل کر لی ہیں۔ علماء کرام واضح فرماتے رہتے ہیں۔ اب کوئی میں ایک اس کی تفصیل میں جاؤں تو کوئی ایک مثال کے طور پر میت ہو گئی ہے، اب میت میں یہ ہے کہ جی جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کہ جی یہ ٹینٹ لگوائے، یہ دریاں بچھائے، یہ چاندنی بچھائے، یہ کھانے پینے کا انتظام کرے، لوگوں کے لیے پنکھے لگائے، ان کی جناب طبیعت کا کھانا دے، اس پہ قیامت ٹوٹی ہے، صدمے کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ وہ قبرستان میں جا کے جگہ ڈھونڈے، وہاں پر بھی آج قبریں بھی بکتی ہیں، قبریں کون سا مفت مل رہی ہیں، وہاں پہ بھی پیسے لگ رہے ہیں، وہ اس کا انتظام کرے، کفن دفن کرے، وہ بھول کے ان لوگوں کے اوپر لگاتا ہے۔ تو اس کو میں کیا کہوں؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے دوسرے آ کر اسے یہ کہیں کہ تم اپنا بتاؤ ہمیں کام، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم لوگ تو اس سے لینا چاہتے ہیں، نہ کرے تو اس کو تانے دیتے ہیں۔ اسی طرح میلاد شریف مناتے ہوئے اگر کوئی موسیقی کا انتظام کرتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے، یا یہ کہ جناب وہ کنڈا لگا لیتا ہے، ہم یہ ساری باتوں کو منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے ان کو بھی، اب جائز کاموں کو بھی بدعت کہا جائے گا تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہیں اب ان میں لسٹیں بنائی ہیں کچھ علماء نے، اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جی ہماری دادی کرتی تھی، ہمارے فلانے کرتے تھے، تو اگر دادی صحیح کرتی تھی بسم اللہ، اگر ان کو کوئی علم نہیں پہنچا تھا، کوئی بات نہیں پہنچی تھی تو وہ بتا دی جائے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں، تو فلاں وقت میں یہ نہیں کرنا، فلاں وقت میں، تو کچھ باتیں صحیح بھی ہیں، کچھ تجربات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بدعت کا حکم لگانے کے لیے صحیح تعریف معلوم ہو اور جس کی اصل دین میں نہ ہو، ورنہ چھوٹی موٹی باتوں کو بدعت کہنے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ جو بدعت نہیں ہے ان کو بھی بدعت کہا جا رہا ہے، حالانکہ سارے خود ہی بدعتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ اب ہے تو بدعت ہے، تو یہ لوگ تھے، اس لحاظ سے سارے ہی بدعتی ہو جائیں گے، اللہ بچائے۔ آصف علی صدیقی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ امتحان میں نقل کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟
نقل ہے. آپ اگر کوئی ایسا امتحان دے رہے ہیں جس سے آپ کو ڈگری ملنی ہے اور آپ نے دوسروں کو جا کے بتانا ہے کہ میں اس قابل ہوں اور آپ اس قابل نہیں ہیں، تو دھوکہ ہے نا. دھوکے کی تو کوئی گنجائش نہیں، ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. نقل بالکل نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے بالکل. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سامنے جیسے کیریکٹر آ رہے ہیں. قابلیت نہیں ہے. ڈگری کاغذ کا نام نہیں ہے، قابلیت کا نام ہے. قابلیت نہیں ہے، کاغذ ہے تو صرف وہ کاغذ ہی ہے. ان کا اگلا سوال اسی بارے میں کہ ایسے نقل کر کے امتحان دے کر ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو نوکری پر لگے تو کیا اگر وہ اہل تنخواہ؟ نہیں ہے تو وہ دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے. اگر اہل نہیں ہے تو دوسرے کا حق بھی مار رہا ہے جس کا حق ہے، اور ناجائز کر رہا ہے. تنخواہ پر کیا حکم لگے گا؟ جب ناجائز کر رہا ہے تو تنخواہ کہاں سے جائز کرے گا؟ اور اگر اس کے قابل ہے، محض کوئی ایک پرچہ نہیں دیا لیکن قابلیت ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، تو پھر جائز ہو جائے گی. آپ کے ملک میں تو خود وزیروں نے اعلان کیا جی لائسنس نہیں ہے پائلٹس کے پاس. جہاز چلا رہے تھے، لوگوں کی زندگیاں کھیل رہے تھے. اب وہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے. جناب اسمبلی کی ممبری کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے. جعلی ڈگریاں بنی یا نہیں بنی؟ انہی کے ہاتھوں میں آپ نے قانون دیا ہوا تھا، ملک کا مستقبل دیا ہوا تھا. تو وہاں بات آتی ہے نہیں کرتے، یہاں فوراً جناب سوال ہوتا ہے. تو یاد رہے جو اہل نہیں ہے وہ نااہل ہی رہے گا، اور نااہل کو اگر وہ کہیں موقع پا لیتا ہے وہ اہل کا حق بھی مارتا ہے، اپنے لیے خرابی کرتا ہے. مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا مسجد میں گمشدہ اشیاء کا اعلان کروانا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں یہ اعلان کیا جائے، لیکن کوئی ایسی بہت اہم بات ہو جائے، کسی کی مطلب بچہ گم ہو گیا اور اس نے کر دیا ہے، تو تھوڑی سی گنجائش. لیکن یہ بٹوا گم ہو گیا، گھڑی گم ہو گئی، اس کے اعلان نہیں ہوں گے. فرحانہ قادر صاحبہ کا سوال کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کیسا ہے؟ یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے. سفر کا مہینہ سفر المظفر، اس کو منحوس سمجھنا ایمان والے کا کام نہیں ہے. کوئی ناواقف کہے گا، یا یہ کہ کوئی غلط جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان موجود ہیں، تو جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. نحوست ہو سکتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، جانور میں، عورت میں، یا جگہ میں. ہو سکتی تو ایمان والے میں نحوست نہیں ہوتی. ہاں بد کرداری کی وجہ سے اس کے اندر جو برائیاں آ جاتی ہیں، بے برکت ہو جاتا ہے. لیکن سفر کے مہینے کے بارے میں یہ خیال کرنا یہ بالکل غلط ہے. ایک قول ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سفر کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں. اگر یہ قول صحیح ہے، انہی کا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ان 10 دنوں میں نیکی زیادہ کریں، توبہ استغفار زیادہ کریں، صدقہ خیرات زیادہ کریں. اس سے یہ مراد نہیں کہ ان دنوں کو برا سمجھیں، ایسا نہیں. تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ گاہک نے دیکھ بھال کر اور تسلی کر کے چیز خریدی، گھر آ کر اسے اس چیز میں کچھ خامی نظر آئی جس کے بارے میں سوداگر کو بھی علم نہیں تھا، کیا اب اس صورت میں سوداگر پر لازم ہوگا کہ وہ گاہک کی رقم واپس کرے؟ اگر وہ چیز قابل استعمال نہیں تھی لیکن وقت پہ آپ نے دیکھا، اس نے کہہ دیا کہ لے جا رہے ہو، اب اس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا، تب تو واپس نہیں ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، جس نے بنایا ہے اور اس کو واقف نہیں، تو وہ اس کو کمپنی کو بتائے کہ وہ حل کر دے، اس سے تعاون کرے. لیکن چونکہ آپ نے دیکھ بھال کے لے لیا، اب آپ اس پر ذمہ نہیں ڈال سکتے. اسے تعاون کو کہیں گے کہ جہاں سے آئی ہے فیکٹری سے وہ اس کو چیک کروا دے کہ یہ اس میں وہ فالٹ ہے جو آپ کو بھی نہیں معلوم تھا، اور یہ نکل آیا ہے، تو وہ اس کو ٹھیک کرائے گا.
اور اگر یہ طے ہوا ہے کہ کوئی چیز ہوگی اس میں تو واپسی قابل واپسی ہوگی، وارنٹی بھی ہوتی ہے، دوسری شرطیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ نہیں ہوگا تو پھر واپس اس پہ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اصول یہی ہے کہ چونکہ اس کی بناوٹ میں بنیادی نقص ہے تو وہ کمپنی سے اس کو درست کروا کے دے یا تبدیل کرا کے دے۔ طیب مرتضیٰ صاحب کا سوال کہ کلخانی پر جو پھل اور میوہ جات پیش کیے جاتے ہیں کیا مقامی حاضرین وہ کھا سکتے ہیں؟ کھانے میں منع نہیں ہے، کھانا اغنیا کا مطلب مالدار لوگوں کو بھی جائز ہے، کھانا نہیں چاہیے۔ حق ہے وہ مسافروں کا، رشتہ دار جو دور سے آئے ہیں یا مسافر، یا پھر نادار لوگوں کا، جن کو نہیں ملتا ہے ان کو فراہم کرو تاکہ ثواب ہو اور دعا ہو، جن کو پہلے ہی ملتا ہے انہی کو دیتے ہیں۔ تو اغنیا کو کھانا نہیں چاہیے، مقامی لوگوں کو، حق ہے ناداروں کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہو جائے گا، بہتر نہیں ہے ان کے لیے۔ آمنہ سعد صاحبہ آپ نے سوال کیا ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں۔ گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا تھا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوچھتی ہیں کہ جو اس کی علل اعلان تائید کرے اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ کسی بھی غیر شرعی غیر یقینی بات کے لیے ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگر اسلام سے خلاف ہے پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو ماننے کی، شریعت و سنت میں۔ باقی عقلی طور پر یا دوسرے طور پر اگر کوئی کہتا بھی ہے تو ہم اسے یہی کہیں گے کہ یہ تمہارا ایک آدمی کا نظریہ ہے، یہ حقائق کا، اور سائنس کی کتنے فارمولے، کتنی تھیوریاں بدل گئیں، روز بدل رہی ہیں، اب تو تیزی سے بدل رہی ہیں بہت کچھ، کتنی چیزیں سائنس نہیں مانتا تھا آج مان رہا ہے۔ اب جا کے وہ جناب 21ویں صدی میں ان کو بہت کچھ سمجھ آئی ہے، ان کو مان رہے ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث کے یا حقیقت کے خلاف ہے اس کا ماننا غلط ہے، اور اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے پھر تو گناہ گار ہو جائیں گے ہم۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اگر والدین کے حقوق ادا نہ کیے ہوں اور ان کے انتقال کے بعد احساس اور افسوس ہو تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی ان کے لیے ان کے جو رشتہ دار ہیں، مثلاً خالہ ہے، چچا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی نیکیاں کریں، ان کی طرف سے خوب ایصال ثواب ان کو کریں، ان کی طرف سے نیکیاں کریں تاکہ ان کی روح راضی ہو جائے۔ جو غلطیاں اگر بہن بھائیوں میں آپس میں اختلاف تھا اس کو ختم کریں۔ اس بارے میں نے جو کتاب لکھی تھی ماجی قبلہ کی یاد میں، اس میں بھی واضح ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ماں باپ نے، حضور نے فرمایا تھا نا، خالہ ہے تو جا اس کے ساتھ نیک سلوک کر، اسی طرح باپ کے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو نیکی کر سکتے ہیں ان کی طرف سے، اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ جانوروں کی کھالوں سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ بعض چیزیں مثال کے طور پر مسلح بنا لیا ہے حلال جانور کی کھال سے، اور بات ہے پوستین بنا لی ہے، جیکٹ بنا لیتے ہیں برفانی علاقوں میں، لیکن بہت سے جانوروں کی کھالوں کی وجہ سے آپ کو اسکن میں پرابلم ہو جاتی ہے، جلدی امراض، یا یہ کہ کیڑا لگنے کا ڈر ہوتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کی ہے۔ تو جو جائز حلال جانور کی کھال ہے اس سے بیگ بنتے ہیں، دوسری چیزیں آپ کے جوتے بنتے ہیں، کیا کچھ، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی غلط استعمال کریں گے وہ غلط ہو جائے گا۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ تفریح کی غرض سے شکار کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ نیز جانوروں کی افزائش نسل کی مدت کے دوران شکار کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی جان تلف کرنا، جان ضائع کرنے کے لیے شکار نہیں کرنا چاہیے۔ حلال جانور کا شکار کریں کھانے کے لیے، بالکل کر سکتے ہیں۔ بعض ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشق کرائی جاتی ہے، وہ اور بات ہے ان کا، لیکن جان لینے کے لیے، محض تفریح کے لیے شکار نہیں کرنا چاہیے۔ پرندوں کا ہے، جانوروں کا، حلال جانور کا کریں۔ بہت سے لوگ جناب وہ مار کے کیا کرتے ہیں اس کو، ہنود کرنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اپنی کھال وغیرہ بنا کے وہ گھر میں سجا لیتے ہیں جانور کا، اسی سائز کا بنا کے پہنا کے کہ جی یہ شیر مارا تھا۔ تو نفس مارو، شیر مارنا کون سا کمال ہے؟ بہرحال جان مارنے کے لیے
وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ اگر ہمارا کوئی پیارا انتقال کر جائے تو سوگ منانے اور افسوس کرنے کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں اور کن باتوں سے منع کیا گیا؟ ایک تو یہ کہ بال نوچنا، بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، بغیر رونے کے جناب آواز لگانا، اس کو جزا فضا کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خود محبت سے جو آنسو آتے ہیں وہ اور بات ہے۔ دکھاوے کا رونا، او فلانا رویا نہیں، اس کو افسوس نہیں ہوا، غلط بات۔ خود بخود آنسو آ رہے ہیں محبت سے تو وہ اور بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہاتھ مارنا، سینہ پیٹنا، بال بکھیرنا، یا یہ کہ ماتمی لباس، کالا لباس پہن لینا، یہ سب منع ہے۔ باقی جائز صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی یاد آ رہا ہے، محبت سے آنسو نکل آتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ محبت سے ہوں، دکھاوے کے نہ ہوں، اور اس میں آپ کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تعزیت کا مطلب دوسرے کو تسلی دینا کہ تو تنہا نہیں ہے، ہم ہیں تیرے ساتھ، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس غم میں اس کے لیے ہمدردی کا کرنا، وہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ نیکی کریں، پڑھیں، ایصال ثواب کریں، دلجوئی کریں، لیکن یہ کہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پر فلانا دیکھو آج آ گیا ہے، یوں کر رہا ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ قرآن میں موجود کوئی بھی ایسا لفظ جو سننے میں اچھا لگے اس پر اپنے بچوں کا نام رکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ نام ہے، قرآن کے الفاظ میں نام ہیں اور معنی صحیح ہے تو ضرور رکھا جائے، اس کو پکارا بھی صحیح جائے۔ ہم نام تو رکھ لیتے ہیں، اس کی پرونانسیشن تلفظ ادا نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے ہاں سلیمان کہنے کی عادت ہے، سلیمان۔ اب احمد ہے لفظ، احمد کہتے ہیں ہم، رحمت ہے، رحمت کہتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھیں پرونانسیشن، یہ عادت ہوگی، تو صحیح لفظ ہو، اس کے معنی اچھے ہوں، اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بس یہ نیا نام چاہیے۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا کوئی اقرا، اب اقرا قرآن کا لفظ ہے لیکن نام نہیں ہے۔ نام اسم ہوتا ہے، صفت ہوتا ہے۔ لوگ بس گوگل سے پوچھتے ہیں، وہ معنی بھی کہاں سے نکال کے دیتا ہے، لغت میں دور تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، صرف گوگل ہی جانتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں جس بندے نے گوگل سے لیا اس کو پتہ ہے۔ تو نام اچھے ہوں، معنی اچھا ہو، صحیح لفظ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی اتنی تیز کر دیتے ہیں کہ اس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، کیا یہ گناہ گار ہوں گے؟ اس کو سامنے والے کو بھی چاہیے نہ کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں کتنی تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کو بھی احساس ہو۔ اب ڈم لائٹ پہ آپ نظر آ رہا ہے، جا سکتے ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کے فل بیم پہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو آپ دوسرے کے لیے کیوں اذیت کا سامان کر رہے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سوال کے جواب میں بتایا تھا نا، جو کسی کے لیے تکلیف کا انتظام کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور اس کو پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ کیا زکوٰۃ پکے ہوئے کھانے کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے؟ مالک بنا دے، آپ نے پکا ہوا کھانا اس کو دے دیا، وہ بیچے، وہ کسی اور کو دے دے پیسے لے کے، مالک بنا دے، یہ نہیں کہ یہیں بیٹھ کے کھاؤ، اس کو مالک بنا دے تو وہ، اور رقم بھی وہ شمار کرے جو مناسب، یہ نہیں ہے کہ پورے کھانے کی شمار کر لے، دیا ایک آدمی کا ہے، تو مالک بنا دے، وہ لے جائے، بیچے، کچھ کرے تو ہو سکتا ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اگلی نشست سے پہلے آپ وہاں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، نوجوان لڑکوں کا گلے اور ہاتھ میں چین پہننے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ بے چین ہونے کے لیے پہنتے ہیں۔ مرد کو انگوٹھی پہن سکتا ہے چاندی کی، بٹن سونے کے بھی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے،
اگر ناک ٹوٹ گئی ہے سونے کی بنوا سکتا ہے، کیونکہ دوسری گل جاتی ہے اس لیے، لیکن زیور کی شکل میں، بھلے وہ کان کی بالیاں ہوں، بریسلیٹ ہو، گلے میں کچھ چین ڈالی ہو، بالکل ناجائز اور حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں، کسی طرح بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ نامرد کہلانے کے لیے شاید پہنتے ہیں۔ مرد کی جو مرد کا زیور ہے اس کی مردانگی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، اور خدا کے لیے بچیں ان چیزوں سے۔ وہ کچھ آج کل فیشن میں کچھ دیکھا دیکھی، غیروں کی طریقے اپناتے ہیں آپ۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کی سنتیں اپنائیں، نبی کے پیاروں کی ادائیں اپنائیں۔ دیکھیں جن کی ادائیں حج کے ارکان بن گئیں، جن کی اداؤں کی برکت سے جگہیں شعائر اللہ بن گئیں، اللہ کی نشانیاں، ان کی ادائیں اپنائیں کہ جدھر سے گزرے لوگ دیکھ کے کہیں نبی کا غلام جا رہا ہے، پسند آئے۔ آپ بال کس طرح کے رکھ رہے ہیں، آپ کپڑے کس طرح کے پہن رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں نے جو حال بنایا ہوا ہے عجیب۔ میں آپ کو بتاؤں، ادب تو چلا گیا، جوتیاں پہن کے طواف کرنا، جوتیاں پہن کے صفا مروہ کرنا۔ آپ لوگوں نے احرام کو اب فیشنیبل بنا لیا ہے، اس میں بٹن لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اب اگر واقعی اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو کہنا مان کے راضی کر سکتے ہیں، اس کی نافرمانی میں نہیں کر سکتے۔ یہ جو جوتیاں نکلتے ہوئے مسجد سے آپ پٹکتے ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس زمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، زور زور سے جوتیاں پٹکتے ہیں۔ آپ آرام سے بھی تو نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی کسی کو کچھ کہہ دو تو وہ آگے سے ناراض ہونے لگ جاتا ہے۔ ہمیں سنبھلنا چاہیے، اللہ تعالی ہدایت دے، مرد بنے، یہ زیوروں کے چکر میں نہ پڑیں، اب مرد بنے۔ مرد کا زیور اس کی نیکی ہے، اس کا تقوی ہے، اس کی مردانگی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ کہ لڑکیاں بھی اگر غیر ضروری زیور پہنے وہ بھی غلط ہے۔ ناف پہ جناب چھلے بنوا لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کانوں کے 10 سوراخ کرا رہے ہیں، ایک ہوتا تھا، اب وہ 10 سوراخ کرا رہی ہیں، اس کو بھرنا سننا پھر کسی کی نہیں ہے، جتنے مرضی سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نیکی کی توفیق دے۔ کوشش کیجئے، میں بھی اور آپ بھی۔ مجھے یہ بتائیں، ہم نے دنیا سے ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اور کب جانا ہے کچھ پتہ نہیں۔ فکر ہم کو انہی چیزوں کی ہے، وہاں کی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم سمجھدار ہیں کیا واقعی؟ جہاں کی فکر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور جہاں کی نہیں ہونی چاہیے اس کی فکر میں بھولے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا، آپ کی یہ جوانی ون ویلنگ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آپ ایک ویل پہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا دوسروں سے مقابلے کرتے ہیں، آپ کسی گھر کے چراغ ہیں، ان کی امید ہیں آگے چل کے آپ ان کا سہارا بنیں گے، اور آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے معذور ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے تکلیف کا سامان بنتے ہیں۔ اسی طرح نشہ کرنا، وہ آئس کے نام پہ، کسی چیز کے نام پہ، یہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کے غلط حلیے یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، لڑکوں نے لڑکیوں والے اور لڑکیوں نے لڑکوں والے، یہ جو غلط آپ کی عادتیں بن رہی ہیں، گفتگو میں آپ کے انداز غلط بن رہے ہیں، بچیں ان چیزوں سے۔ اور پاکستانیوں سے کہوں گا، یہ وطن ہمارا ہے، یہ نیا پرانا اس نہیں، ہمارے سے مراد ہم سب کا، ہر پاکستانی کا وطن۔ اس کو ہم نے ہی سنبھالنا ہے، آباد کرنا ہے، اس کو سنوارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ اور ہر شخص نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، بنانے میں، سنوارنے میں، سدھارنے میں، بگاڑنے میں کسی نے حصہ نہیں لینا۔ مجھے اور آپ کو سب کو فکر کرنی ہوگی، عدلیہ ہو، افواج ہوں، پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہوں، مذہبی ہوں، غیر مذہبی جو غیر مسلم ہیں وہ ہوں، کیونکہ مسلمان ہوگا تو مذہبی ہی ہوگا۔ آپ سب کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، کرپشن کو نکالیں،
جھوٹ کو نکالیں، منافقت کو نکالیں۔ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے فون سے ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی سے غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کیا کیا اسٹال کرنا ہے؟ سچ کو اسٹال کریں، اب نیکی کو اسٹال کریں، اخلاق اچھے اپنائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ وہ تمام لوگ جو کسی طرح دین کو، اس وطن کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہمیں وہی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ میں حکمرانوں سے، افواج سے، عدلیہ سے، یہ سیاست کے نام پہ ڈرامے کرنے والے سب سے یہی کہوں گا، آپ اگر آج اللہ اور اس کے نبی کے وفادار نہیں ہیں، ان کے ساتھ سچے نہیں ہیں، آپ کسی کے نہیں ہیں، جتنے مرضی دعوے کر لیں۔ آپ کو کرسی کی ہوس ہے نا، اس کرسی کی ہوس سے آپ سے کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہے۔ خدا را اس ملک کی سوچیے، دین کے وفادار رہیے، وطن کے وفادار رہیے، انسانیت کے وفادار رہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، زاہبہ صدیقی صاحبہ، محمد عمر شیخ صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، ناصر خان صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، وقار مسعود صاحب، زینت بوانی صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، فیصل صاحب، حسنین قادری صاحب، کنیز فاطمہ صاحبہ، حماد صاحب، عزیر عالم خان صاحب، ارشاد حسین صاحب، شاہد سرور صاحب، فردوس انجم صاحبہ، عدنان احمد صاحب، محمد ایوب صاحب، اشرف احسان صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، رشید صاحب، محمد عدنان صاحب، سید ساجد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، راحیل امین صاحب، نعمان نعیم صاحب، سید عاطف صاحب، طاہر صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، اسرار علی صاحب، حنا حیدر صاحبہ، اکبر حسین صاحب، حماد احمد صاحب، ثنا سعید صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، علینا طارق صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، فاروق اجمیری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، مظہر خان صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، وسیع احمد صاحب، شہباز صاحبہ، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، زہیب حسان صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب اور مصدق رضا صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ میرے اس دوران جو میں سفر میں تھا، جو ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، ان میں ایک صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور بہار شریعت جن کی یادگار کتاب ان کی صاحبزادی عائشہ خاتون، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلا مدرسہ خواتین کے لیے بنایا، وہاں پر وہ انتقال کر گئیں۔ ایک بہت ہی اہم شخصیت علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب، دہلی میں دارالقلم کے نام سے وہ متعدد کتابوں کے مصنف اور بڑے فاضل آدمی تھے۔
جب میں گیا انڈیا ان سے ملاقات رہی، بہت ہی قابل تھے، وہ انتقال کر گئے۔ جناب پیر کمال میاں سلطانی صاحب جو فیڈرل بی ایریا میں دربار سلطانی، ان کی والدہ انڈیا میں وہ انتقال کر گئیں۔ غالباً رضاء الدین صدیقی صاحب بتائے گئے، وہ بھی ایک فاضل شخصیت تھے، انتقال کر گئے۔ اور ابھی کل حضرت مولانا سید تراب الحق شاہ صاحب کے فرزند سراج الحق صاحب انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ آج جی آج 18 مئی 18 مئی یہ کہہ رہے ہیں سنی تحریک کے بانی جناب محمد سلیم قادری صاحب کا یوم شہادت عیسوی تقویم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے۔ ان کے بیٹے ماشاءاللہ محمد بلال وہ فاضل عالم بنے، خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے حق پر۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میں وہاں بھی دعا کرتا رہا، دعا کرتا ہوں، آپ سب سے دعائیں چاہتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی خیر فرمائے، ہم سب کی خیر فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار حکمران ملیں، یعنی وہ لوگ ملیں جو واقعی دین کی، وطن کی خدمت کر سکے، وہ نہیں جو لوٹ مار کریں۔ اس وقت جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، کیا کچھ کہوں آپ سے، بس میں بھی اور آپ بھی موت کو نہ بھولیں، خدا کو یاد رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہماری ذات ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ باقی جن کو تکلیف پہنچانے کا شوق یا وہ جو اسی میں خوش رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے یعنی جو میڈیا ٹیم ہے، ان کے حوالے سے آپ کو کوئی مناسب مشورے ہوں آپ ضرور دیا کریں۔ کیمرے کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، کوئی ماہر ہوں اس فیلڈ کے، وہ بھی ہم سے رابطہ کر کے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے لیے والد صاحب کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی، عربی اور انگلش میں، بیرون ملک پاکستان سے باہر کوئی اگر پی ایچ ڈی کریں، ہم مواد فراہم کریں گے، پورا تعاون کریں گے۔ تو کوئی اگر اس میں دلچسپی لیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔